الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود لامحدود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے ناظرین، روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرشتے صف در صف حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے۔ آپ علی نبینا وعلیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، یہ فرشتے میری پشت کے پیچھے صف باندھ کر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے آدم، یہ فرشتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی زیارت کرتے ہیں جسے میں تیری پشت میں پیدا فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، اس مبارک نور کو میری پیشانی میں رکھ دے تاکہ یہ فرشتے میرے سامنے رہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اس نور کو آپ کی پیشانی میں رکھ دیا۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، میں بھی اس نور مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اسے میری پیشانی سے نکال کر کسی ایسی جگہ رکھ دے جہاں میں اس کی زیارت کر سکوں۔ تو اللہ عز و جل نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی شہادت والی انگلی میں منتقل کر دیا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ انگوٹھے میں منتقل کر دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور مبارک ہے، یہ نسل در نسل چلتا رہا، پاک جو رحم تھے ان میں منتقل ہوتا رہا، اور حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں ظاہر ہوا، اور 12 ربیع الاول شریف باروز پیر صبح صادق سہانی گھڑی میں یہ مسرتوں بڑا نور جو ہے یہ چمک کر ابھرا۔ شاعر کہتا ہے، نہ کیوں آج جشن ولادت منائیں، نظر رب کی رحمت کے آثار آئے، عدد ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا، کہ 12 تھی تاریخ جب یار آئے۔ تو ولادت کے ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک رات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وادی ابتخ میں محو آرام تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اپنے جسم اطہر سے ایک سفید زنجیر نکلتی دیکھی۔ اس کے 4 کنارے تھے، ایک کنارہ مشرق میں جا پہنچا، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا آسمان تک، اور چوتھا کنارہ واپس لوٹ آیا، یہاں تک کہ وہ ایک سبز درخت بن گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر معلوم کی، تو بتانے والوں نے بتایا کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو یقیناً آپ کی نسل سے ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا جس میں تمام زمین و آسمان والے ایمان لے آئیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے قریب کے جو واقعات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ حاملہ ہونے کی لگیں تو دلیل یہ ہے کہ اس رات قریش کے ہر جو چوپائے تھے، 4 ٹانگوں والے جانور تھے، انہوں نے صحیح آواز میں یہ کلام کرتے ہوئے کہا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تشریف لا چکے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے امان ہیں اور اہل دنیا کے لیے چراغ ہیں۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے ناظرین، جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سعادت کی بارشیں ہونے لگیں، ظلمت و تاریکیاں چھٹ گئیں اور سارا جہاں جو ہے وہ منور ہو گیا۔ جو فرشتے تھے ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے اور ہر آسمان میں ایک جو ستون ہے زبرجد کا قائم کیا گیا اور ولادت باسعادت کی بدولت اس کو نور سے منور کر دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور بڑی والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو سینے سے لگایا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا کی اور نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبیہ، جو ثویبہ ہے، اس نے خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے ثویبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا جو ثمر ہے ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ خیر نہیں ملی سوائے اس کے کہ ثویبہ کو میں نے آزاد کرنے کے سبب جس انگلی سے میں نے اسے اشارے سے آزاد کیا تھا اسی انگلی کے ذریعے کچھ مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اسی کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی خبر پا کر خوش ہوا اور اس نے اپنی لونڈی ثویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دے دیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ پاک اپنے کرم اپنے فضل کے ساتھ اپنے ان نیک بندوں کے اوپر بھی اس خوشی کے ثمرات دنیا میں بھی اور قبر حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے ناظرین، ولادت باسعادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ سے آپ سیراب ہوتے رہے، پھر آپ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہاں سے جو واقعہ ہے وہ میں مزید آگے انشاءاللہ کسی اور حصے میں بیان کروں گا، کہ یہاں پہ تھوڑی سی مزید میں گفتگو کروں گا کہ آگے کا جو سلسلہ وہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ذکر کرنا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔